ساتھ میں اس وقت موجود ہوں. ہم پاکستان کی صورتحال کے مطابق ڈسکس کریں گے. آپ ہمارے جتنے بھی پرانے پروگرامز جو دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا, کہیں بھی کوئی سینسیشنل ہیڈنگ کے ساتھ ہم نہیں آئے. آئی آلویز ٹرائی اینڈ آئی آلویز ریکویسٹ ٹو برنگ پیپل ان پاور, جو پاکستان میں یا تو پاور میں ہوں یا پاور میں رہے ہوں, صرف یہی کہ وہ کنسرنز کیا ہیں جن کو ایڈریس نہیں کیا جا سکا. محمد انور ورک صاحب, فارمر آئی جی پنجاب اور ڈی جی ایف آئی اے پاکستان. سر میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے. ویلکم ٹو ساز و آواز. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پروگرام میڈم. سر تھینک یو ویری مچ. سر آپ نے 34 سال ان دو بڑے امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹس میں سروسز دیں, جس میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں, اینڈ یو اسٹارٹیڈ یور کیریئر ایز اے ایس آئی, اے ایس پی, اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس. اے ایس پی سے آپ نے اسٹارٹ کیا اور پھر آپ آئی جی پنجاب کی پوزیشن تک پہنچے. تھوڑا سا آپ کو کریکٹ آئی ہیو نیور بن آئی جی پی پنجاب. مائی لاسٹ پوسٹنگ واز دیٹ آف ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے, اور اٹس ایکویلنٹ ٹو آئی جی پی. اچھا سوری. سو آپ کی پوزیشن, so it is equivalent to Director General FIA Pakistan is equivalent to IG پنجاب کی پوزیشن پہ. سر میں محسوس کرتی ہوں کہ ظاہر میرا ایکسپیرینس, میں نے پاکستان میں اپنی زندگی کے تقریباً 30-31 سال میں نے گزارے. آئی ہیڈ اے ٹوٹل ڈفرینٹ ایکسپیرینس, اور پھر میں ہر سال پاکستان جاتی رہی 2020 تک. آئی ہیڈ اے ٹوٹل ڈفرینٹ ایکسپیرینس. مگر اب جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں, جو کچھ میں سن رہی ہوں, دس از آل سرپرائزنگ. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ جس ملک میں اگر جیسے سارے ہیں, اگر میں ویسی بن کے رہوں تو مجھے کوئی ہرٹ کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی مجھے تنگ کرنے. جہاں پہ میں اپنے ہول سے نکل کے ہوں گی تو وہ کہتے ہیں نا کہ ان روم ڈو ایز رومنس ڈو, اف آئی ول ڈو سم تھنگ ادر دین دیٹ, سم تھنگ از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو ہیپن. آپ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ہم جب پولیس کا دیکھتے ہیں تو یہ 3-4 کیسز میرے سامنے, شازیہ کا بہت شکریہ, شی ہیلپ می. شہباز خان کا کیس, ٹھیک ہے, پولیس کو پتہ بھی ہے کہ اس کو جیل سے نکالنے کے بعد بہترین جگہ دے دی گئی, مگر ماں باپ کا تو اکلوتا بیٹا شاہ زیب تھا, مر گیا. آپ ایاز میر صاحب کا بیٹا جو اس نے لڑکی کو مارا, کینیڈین لڑکی تھی جس سے اس کی بے شمار. ایک اور واقعہ بھی تھا کہ وہ لڑکی اپنے منگیتر کے ساتھ امتحان دینے کے لیے گئی, اور وہ ایک بندہ جو آتا ہے اور وہ زد و کوب کرتا, توبہ استغفار, لڑکی کو برہنہ بھی کرتا ہے اور ان کو تنگ بھی کرتا ہے. پولیس, اور جب اس کو عدالت میں بھی ریمانڈ کے لیے لے کے جاتے ہیں تو وہ بالکل جگہوں کی طرح چل کے جاتا ہے, اور وہ پیغام وڈیروں کو پہنچاتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ پولیس بھی اس کی جیب میں ہے, پولیس کا ہر بڑا چھوٹا بھی افسر بھی اس کی. تو کیا وجہ ہے کہ پولیس کے بارے میں ایسا خیال ہے لوگوں کا؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے, یہ میرا خیال ہے کہ ایک پروگرام اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس میں ساری چیزیں جو ہیں ان کو ایکسپلین کیا جا سکے. لیکن بہرحال یہ جو آپ نے انسیڈنٹ بیان کیے یہ اپنی جگہ پر سچائی ہے, اسی طرح ہوا ہے. بہت سے فیکٹرز جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں. اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر یہ ہے کہ ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس وقت پریویلنگ پاکستان میں, وہ اٹس اے کائنڈ آف اے راٹن کرمنل جسٹس سسٹم. اس میں بنیادی جو چیزیں ہیں ان کی ضرورت ہے, تبدیلیوں کی ضرورت ہے. جیسے پولیس کو میں لوں گا ایز این انسٹیٹیوشن, اس میں جو سیاسی مداخلت ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے, آپ کو علم ہے اس کے بارے میں. جب سیاسی مداخلت ہوگی تو پھر لازمی طور پر اس میں جو میرٹ ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے, اور جو لوگوں کے الٹیریئر موٹیوز ہوتے ہیں وہ پھر جن کے کنیکشنز ہوتے ہیں
وہ ان کے ذریعے سے وہ اپنے الٹیریئر موٹیوز پورے کرتے ہیں. یہ جو 2-4 کیسز آپ نے بتائے ہیں یہ واقعی بڑے ہی انفارچونیٹ کیسز ہیں، لیکن اس میں گزارش کروں کہ ایک کیس میں تو جو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کراچی کے حوالے سے خصوصی طور پر، اس میں غالباً شاہ زیب کا، جی ہاں شاہ زیب کا، اس میں غالباً جو مدعی تھے انہوں نے جو ہے وہ کوئی ایفیڈیوٹ وغیرہ بھی دے دیا تھا عدالت میں، اور الٹیمیٹلی غالباً ان کی صلح ہو گئی تھی ان کے ساتھ، ملزموں کے ساتھ. لیکن اینی ویز یہ بڑی ایک انفارچونیٹ چیز تھی. اور اس میں پھر جس طرح آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ وکٹری کا نشان بنانا اور وہ سارا جو اپنے آپ کو بتانا کہ میں معاشرے کا ایک بڑا ہی طاقتور فرد ہوں یا طاقتور حلقوں سے تعلق رکھتا ہوں، وہ چیز بڑی ہی قابل افسوس ہے. لیکن یہ میرے خیال کے مطابق ہمارے جو معاشرتی رویے ہیں نا اوورال، یہ ایک اس کی ریفلیکشن ہے، اس کی عکاسی کرتی ہے. اور عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ طاقتور ہوتے ہیں وہ اسی طرح معاشرے کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بہرحال بااثر ہیں اور ہم بچ سکتے ہیں قانون کی گرفت سے. اور اس طرح جس طرح پہلے میں نے بات کی تھی کہ یہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس میں آپ سے جو پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اس میں 3 ہمارے پلرز ہوتے ہیں، کورٹس ہیں، پھر پولیس ہے، اس کے بعد پریزن ڈپارٹمنٹ ہے. تو چیز تو یہ ہے کہ ملزموں کو جب وہ مجرم بن جاتے ہیں، ڈکلیئر ہو جاتے ہیں مجرم، تو ان کو سزا ملے اور پھر اس کے بعد ان کی جو ہے وہ ریفرمیشن ہو سکے یا کوئی اصلاح کا طریقہ کار ہو سکے. تینوں ادارے مل کر اس حوالے سے کوشش کرتے ہیں معاشرے سے جرائم کو ختم کرنے کے لیے. لیکن اس میں اب اتنی زیادہ خرابیاں آ چکی ہیں کہ یہ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ تقریباً معمول بن چکے ہیں معاشرے میں. تو ہمیں اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کو جو ہے نا وہ اوورال وہ بہتر کرنا پڑے گا. اس میں صرف ایک ادارے یعنی پولیس کو بہتر کرنے سے کام جو ہے وہ نہیں چلے گا. سر پولیس کو بہتر کرنے سے مجھے آج سے ایک عرصہ پہلے یاد ہے کہ سوری میں بیشتر اس کے کہ اپنے اگلے سوال کی طرف جاؤں. ابھی ریسنٹلی آپ نے کہا کہ شاہ زیب کے حوالے سے یہ خبر آ گئی تھی کہ شاید ان کا کوئی معافی نامہ ہو گیا تھا اور دیت وغیرہ ہو گئی ہوتی. سر یہ جھوٹی خبریں ہیں. ابھی ریسنٹلی میں بلکہ اس کے بھائی کا بھی انٹرویو کرنے جا رہی ہوں. اب یہ کراچی میں جو واقعہ ہوا تھا جس میں ایک امیر زادی اپنی گاڑی پہ نکلتی ہیں اینڈ شی واز انڈر دی انفلوئنس آف ڈرگ، اور اس میں باپ بیٹی کی ڈیتھ ہوئی تھی اور بہت سارے لوگوں کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا. اور دس از ویری انفارچونیٹ کہ وی آر ڈیوائڈیڈ اینڈ رولز، اینڈ ہر جگہ پہ ہم اتنے پولرائزڈ ہیں کہ امیر طبقے نے اس امیر لڑکی کا ساتھ دیا، بہت سے لوگوں نے اس کا ساتھ دیا، اور انہوں نے غلط خبر یہ پھیلائی کہ اس امیر فیملی نے کروڑوں کا ہرجانہ ادا کر دیا، وچ از ایبسلیوٹلی فالس، فیک نیوز ہے، بالکل جھوٹ خبر ہے. تو مگر غریب آدمی جو ہے نا میرا خیال ہے وہ پس رہا ہے. آج یونائٹڈ نیشن میں بھی بہت بڑے اسکیل کے اوپر بھی غریب آدمی کا ذکر کیا گیا اور بہت زیادہ ذکر کیا گیا. سر میں نے اپنی زندگی پاکستان میں گزاری، مجھے لگتا ہے کہ، اور میں نے ہمیشہ اسی پلیٹ فارم پہ یہ ڈیفینڈ کیا کہ پاکستان کی پولیس کو جب آپ تنخواہ ہی نہیں دیتے، آپ نے 20,000 روپے دینے ہیں ایک سپاہی کو، کاکا سپاہی کو، ٹھیک ہے، 20,000 میں وہ بچے کو پڑھائے گا، گھر لے گا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ بے ایمانی کرے گا، وہ رشوت لے گا، ٹھیک. پھر آپ کے بڑی پوزیشن پہ جو لوگ آتے ہیں، پولیٹیکل جو بھرتیاں ہوتی ہیں، وہ کروڑوں روپیہ دے کے آتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو ایک واقعہ بہاول نگر کا واقعہ ہوا ہے، اس میں یہی کہ وہ جو بھی سپرنٹینڈنٹ پولیس وہاں پہ تھا، اس کی خواہش تھی کہ بھئی ان سے پیسہ لو. پولیس والے چھوٹے بیچارے سارے پیسہ لینے پہنچے، جہاں سے رینجرز بھی پھر انوالو ہوا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اتنی بڑی پوزیشنز کے اوپر رہے جس میں آپ کے پاس
بیوروکریٹ سے بھی ملاقات تھی آپ کی, پرائم منسٹر تک بھی پہنچ ہوگی ڈیفینیٹلی, منسٹرز تک بھی آپ کی پہنچ تھی. وائی کہ ان اداروں میں ان آفیسرز کی تنخواہ ہی اتنی کر دی جائے کہ ان کا پیٹ رجاد ہو, تاکہ وہ رشوت کی طرف نہ بڑھیں, اور جب رشوت لیتے ہیں تو وہ پھر عام آدمی کو اتنا تنگ کرتے ہیں کہ اس کی زندگی کو محال کر دیتے ہیں. تو جائے ماندن یا پائے رفتن ان کو رشوت دینا پڑتی ہے, ان کو بھتہ بھی دینا پڑتا ہے, ان کو پرسنٹیج بھی دینی پڑتی ہے. یہ آپ کا انالیسس بالکل ٹھیک ہے. تنخواہیں بہت زیادہ کم ہیں, خصوصاً جب آج کل کا جو جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کے تناظر میں ہم اگر دیکھیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. چاہے جائے کہ ایک فرد اپنا پیٹ پالے یا اپنے پورے خاندان کا وہ جو ہے وہ کفیل ہو, یہ بہت ہی مشکل امر بن جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو میرے خیال میں جو پاورز ہیں دی جاتی ہیں پولیس کو یا فار دیٹ میٹر کسی بھی ادارے کو, وہ میرا خیال ہے وہ اس کو ایک وہ کمنسوریٹ نہیں ہوتی ہیں ان کی جو تنخواہیں ان کو مل رہی ہیں اس کے ساتھ. تو میرے خیال میں یہ تنخواہیں واقعی اس میں بڑھنی چاہیے. لیکن اس سے بھی بڑی ایک جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ جو کام کرنے کے اوقات ہیں پولیس کے وہ ظالمانہ حد تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ ہیں. ایک اسٹیشن ہاؤس آفیسر جو ہے ایس ایچ او, وہ ہی از سپوز ٹو بی آن ڈیوٹی راؤنڈ دا کلاک 24 گھنٹے میں. اب اس کے موڈ سوئنگز بھی ہوں گے, اس نے گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے, اپنے ذاتی کام بھی کرنے ہیں, سارا کچھ ہے اس کے کاندھوں پر ذمہ داریاں. تو وہ اس میں ایک چڑچڑاپن بھی پیدا ہو جاتا ہے. عمومی طور پر شکایت کی جاتی ہے کہ جب ہم تھانے میں شکایت درج کرانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر وہ جی ایس ایچ او رات کے 12 بجے پہنچے تو ایس ایچ او موجود نہیں تھا, یا پچھلے کمرے میں آرام کر رہا تھا, یا یہ ہے کہ اس نے کو اتنی اچھے طریقے سے ریئیکٹ نہیں کیا ہے اس کے بارے میں. دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کا وہ اس وقت کس لحاظ کس قسم کے فریم آف مائنڈ میں تھا. یعنی یہ تو نہیں کہ وہ 18 گھنٹے کی نوکری کر کے جا کے لیٹا ہو. ایگزیکٹلی چھٹی بھی نہیں ہے ان کو. سوری ٹو انٹرپٹ یو, میں نے پاکستان کو آج سے میں 5-4 سال پہلے 20 کی بات کرتی ہوں, تو بلکہ اس سے پہلے بھی کہ کام کرنے والی بھی جو ہے وہ 8 گھنٹے کام کرتی ہے. دیر واز اے ٹائم کہ ہمارے گھر میں ملازم 24 گھنٹے کے لیے ہوتا تھا, اب کام کرنے والی بھی 8 گھنٹے کام کرتی ہے, اس کے بعد چلی جاتی ہے. اور اس کے پاس فون ہے, اگر اس کا برتھ ڈے کوئی ہے تو اس نے کہنا ہے باجی آج میرے برتھ ڈے ہے میرے بچے کی, میں نے نہیں آنا. تو اگر عام گھر کی ملازمہ 8 گھنٹے کے لیے ڈیوٹی دیتی ہے تو ہاؤ کم اے پولیس آفیسر ورکس راؤنڈ دا کلاک. بالکل یہی میں بات کہنا چاہ رہا تھا کہ اب چیز یہ ہے کہ 8 گھنٹے کے اس کے بعد اس نے آرام بھی کرنا ہے, اس کی اپنی کوئی ضروریات بھی ہیں. اب اس سے آپ بیسٹ سروس ڈلیوری کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ 12 گھنٹے جاگ کر یا پیٹرولنگ کر کے یا باہر لا اینڈ آرڈر سچویشن کو دیکھ کر جو واپس آئے تو وہ اسی طرح بیہیو کرے جیسے ایک فریش آدمی بیہیو کرتا ہے. تو یہ ایشوز ہیں اور اس میں پھر بہت سے جو پولیس آفیسرز ہیں ان کے جو ہیں وہ سائیکولوجیکل ایشوز بھی بن جاتے ہیں بگڑ کر, اور ان کے لیے ان کی فیملیز کے لیے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں. تو اس چیز میں میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں شفٹ سسٹم جو ہے وہ اس کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے اس میں, اور ان کی تنخواہیں بہت زیادہ اگر نہیں ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے ہمارے مالی حالات یا جو ہماری معاشی پوزیشن ہے پاکستان کی اس قسم کی ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن کم از کم اتنا تو ہو کہ اس کی جو بیئر منیمم گھر کی ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکے. اس کے بعد پھر اگر وہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان میں اللیگل گریٹیفیکیشن وغیرہ اس میں انوالو ہوتے ہیں
تو دے کین بی میڈ ایگزامپلس فار ادرس. سر آپ نے بڑی کمال کی بات کی کہ پاکستان میں اگر تنخواہیں، ظاہر ہے پاکستان کے مسائل ہے تنخواہیں، آپ کا ایک چیف جسٹس یا سینیٹر جب ریٹائر ہوتا ہے اس کو بجلی پانی فری، گڈی فری، نوکر فری، کار فری، 2500 چیزیں فری ہیں. تو آپ اتنی بڑی پوزیشن پر ڈائریکٹر جنرل FIA رہے، ڈڈ یو گیو اینی ریکمنڈیشن کہ رادر دین ان لوگوں کی تنخواہیں بڑھانے کے آپ اپنی چھوٹی نفری کا خیال کریں، اور اگر کسی چیز کی عمارت کی بنیادیں ہی صحیح نہیں ہوں گی، اگر گراؤنڈ لیول کی چیز کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ پھر اوپر جا کے کیا پیدا کریں گے؟ ڈڈ یو ایور گیو اینی ریکمنڈیشنس؟ جی، میں جب ڈائریکٹر جنرل FIA تھا تو میں نے FIA کے جو ہمارے آفیسرز تھے اور نچلے جو اہلکار تھے ان کی تنخواہیں وغیرہ ہم نے بڑھوائی تھیں حکومت سے. اور پھر وقتاً فوقتاً کمیٹیز بنتی رہتی ہیں پولیس کے حوالے سے ان کی ملازموں کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے، اس کے لیے بھی کوشش کی تھی. لیکن یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے کہ تنخواہ جو ہے وہ 1 سال بڑھنے کے بعد جو ہے وہ اس کے جو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اگر تنخواہوں میں اضافہ ہوتا بھی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ جو انفلیشن ریٹ ہے وہ اس کے دور دور تک اس کے نزدیک بھی نہیں ہوتا. اٹس ویری ویری میگر، اینڈ دیٹ از سم تھنگ بیکاز آف بھتا سسٹم. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک اس میں فیکٹر یہ بھی ہے، لیکن میں اس کو کوئی کنڈون نہیں کر رہا کہ یہ اگر تنخواہیں کم ہیں تو بھتا سسٹم کو ضرور ہونا چاہیے. اس میں پھر اور دوسرے فیکٹرز آ جاتے ہیں، جس طرح پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ اس میں جو ہے وہ پولیٹیکل لوگوں کی انوالومنٹ بھی ہے. اور پھر دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ایک جناب مشرف کے دور میں ایک اس وقت کام ہونے جا رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس لحاظ سے اچھا تھا کہ اس میں جو ہے وہ پبلک پارٹیسپیشن گورننس میں وہ ایک زیادہ انہوں نے کی تھی ویولائز، اور وہ اس کے لیے جو ہے وہ پولیس آرڈر بھی آیا اور اس میں پولیس کمپلینٹ اتھارٹی بھی بنی تھی، اور اس میں جو ہے وہ اس کو مانیٹر کرنا پولیس کی ورکنگ کو وہ بھی شامل تھا. اور پھر یہ تھا کہ جو لوکل لیول پہ ایک ٹیئر ہے نا اس کا نظام حکومت کا، وہ جو آج کل ہمارے آپ دیکھ لیں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کینیڈا میں بھی، یہاں بھی تین لیولز آ جاتے ہیں، فیڈرل، پروونشل اینڈ لوکل. ٹھیک ہے، لوکل. تو اس میں لوکل لیول میں انہوں نے ناظم سسٹم انٹروڈیوس کیا تھا، اور میں بھی ڈسٹرکٹ میں رہا ہوں اس وقت. ہم نے اس وقت کے جو ناظم تھے ان کے ساتھ ہم نے کام بھی کیا. تو میرا اپنا جو تھا نا اس وقت کا ایکسپیرینس وہ یہ تھا کہ بائی اینڈ لارج وہ ایک اچھا سسٹم تھا. اس میں ایک تو یہ تھا کہ پبلک جو پلس تھی اس کا جو بیوروکریٹس کا تھے ڈسٹرکٹس میں ان کو پتہ چلتا رہتا تھا، ناظم کے ساتھ بہتر انٹریکشن ہوتا تھا، اور وہاں کے مسائل ضلع کے وہیں پر کافی حد تک جو ہے وہ حل ہو جاتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو 3 ٹیئر سسٹم ہے نا، بیسک جو جمہوریت کی ایک چیز ہونی چاہیے، وہ اس وقت جو انٹروڈیوس ہونی چاہیے تھی ان لیٹرنٹس پر، وہ اس طرح نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی پولیس آرڈر پہ اس طرح ناظم وغیرہ تو ابھی بھی ہوتے ہیں. نہیں، وہ ایک اس میں جو سسٹم تھا نا وہ فار انسٹنس یہ تھا کہ جس طرح یہ یہاں پر ہے کہ پولیس، آپ دیکھیے کہ یہاں پولیس جو لوئسٹ لیول ہے ہمارا یہاں پر گورنمنٹ کا، وہاں ان کے ساتھ ڈائریکٹلی کام کرتی ہے، اور یہاں پر جو میئر وغیرہ ہیں ان کے انڈر ہوتی ہے. تو اس میں وہیں پر لوکل ہی وہ انتظام ان کا دیکھتے ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا انٹریکشن بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ کام وہیں پر حل ہو جاتا ہے، مسائل وہیں پر حل ہو جاتے ہیں لوگوں کے، وہ آگے اوپر جانا نہیں پڑتا. اب آگے چلے جائیں ہم اس میں ریجن میں یا ڈویژن میں DIG کے پاس، اس کے بعد IG، اور جتنے اس میں ٹیئرز بڑھتے چلے جائیں گے کافی کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ لوکل لیول پر حل ہو سکتے ہیں. بڑھتی جاتی ہیں اتنے مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں. کس کی سنوائی ہوتی ہے، کون دروازہ کھولے گا؟ ارشد شریف کی آج تک تو کبھی اس کی ماں جس کی کوکھ سے جنا تھا، آج تک وہ اس کی FIR تو درج نہ کرا سکی. سر، آپ
ڈائریکٹر جنرل FIA پاکستان, فیڈرل انویسٹیگیشن اتھارٹی آف پاکستان. So ایک ڈائریکٹر جنرل, so this mean were you leading all the 4 provinces? تو wasn't it difficult? کیا لوگوں کے لیے مشکل نہیں if somebody want to approach you کراچی سے یا KP سے یا بلوچستان سے, تو کیسے آپ اس کی اپروچ میں آ سکتے ہیں؟ اٹس اے ویری گڈ کویسچن. اصل میں FIA جو ہے یہ اٹس اے فیڈرل ایجنسی, اور فیڈرل ایجنسی کا ہیڈ جو ہے ہی ہیز ٹو سٹ ان اسلام آباد, وہیں پر اس نے دیکھنا ہوتا ہے سارا. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی ڈسکنیکٹ تھا پروونسز سے, اس طرح نہیں تھا. پروونشل ہیڈ کوارٹرز پہ جو چاروں ہمارے صوبائی دارالحکومت ہیں, وہاں پر میرے جو انڈر کام کرنے والے تھے وہ ڈائریکٹرز تھے, DIG تھے رینکس کے. وہ پولیس سے اس پر ڈیپوٹیشن پر, وہاں پر جس طرح میں پولیس سے ڈیپوٹیشن پر تھا ڈائریکٹر جنرل, اس طرح وہ ڈائریکٹر تھے, وہاں پر وہ کام کر رہے تھے. اور پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس اسلام آباد میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرلز کافی تعداد میں ہوتے ہیں, جو مختلف جو وہاں پر شعبے ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کو وہ ہیڈ کرتے ہیں, اور وہ دے سرو ایز لنک بٹوین دی ڈائریکٹرز آف دا پروونسز اینڈ دا ڈائریکٹر جنرل. تو جو متعلقہ مسائل لوگوں کے ہوتے ہیں, جیسے سندھ کے متعلقہ ہیں, کراچی کے متعلقہ, تو وہاں پر جو ڈائریکٹر FIA کراچی میں بیٹھتے ہیں, ہی ٹیکس کیئر آف آل دوز تھنگز, اور وہیں پر لوگوں کے وہ مسائل حل ہوتے ہیں. ہاں, اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں کہ کوئی ایسا معاملہ ہے وچ نیڈس ٹو بی ڈائریکٹلی ریفرڈ ٹو دی ڈائریکٹر جنرل فار ہز انٹروینشن اینڈ فار ہز ڈیسیژن, وہ پھر وہاں پر میرے پاس آ جایا کرتا تھا ان کے ریفرنس سے, پروونشل ڈائریکٹر سے, اینڈ آئی یوز ٹو لک انٹو دیٹ, اور وہاں پر وہ فیصلہ ہم لے لیا کرتے تھے. سر 1 یونٹ تو نہیں ہے پاکستان میں, 4 پروونسز ہیں, اور پاکستان بننے کے بعد 1947 میں اگر آپ ہندوستان کو دیکھتے ہیں تو صوبے انہوں نے بڑھائے, آبادی جس حساب سے بڑھی, اور اس وقت میرا خیال ہے پاکستان کی آبادی ایز کمپیئر ٹو انڈیا کئی گنا زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو لوگوں کے پاس اور کوئی انٹرٹینمنٹ ہی نہیں سوائے بچے پیدا کرنے کے, فلمیں بھی آپ نے بند کرا دی. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے عام آدمی مجھے لگتا ہے دور 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 جاتا چلا جا رہا ہے. آپ نے پروونسز گورنمنٹ, از دیر اینی بڈی ہو از ٹیکنگ تھنگس سیریس ان پاکستان, اور وہ ان کور ایشو کو محسوس کرتے ہوئے پروونسز کو بڑھائے, لوگوں کی ایکسیس بڑھائے. ابھی آپ نے کہا آپ ڈیپوٹیشن پہ پولیس سے وہاں سے آئے, اور لوگ تو ینگ پیپل ویری برائٹ برینس, ان کو نوکریاں نہیں مل رہی. کوئی بہت جرنلز لگ جاتے ہیں آ کے, سارے کے سارے. آپ نادرا کا انچارج اٹھا کے دیکھ لیں, ایک ریٹائرڈ جرنل ہوگا. آپ جس ادارے کو اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی نہ کوئی جرنل یا بریگیڈیئر لگا ہوا ہے. تو واٹ از دی قصور آف پاکستانی نوجوان کہ وہ پاکستان میں پیدا ہوا؟ یہ آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا ہے. بالکل یہ اسی طرح ہے, اور میرے خیال میں چلے وہ ہم اپنے جو مشرقی ہمسایہ ہے اس کی طرف نہ بھی دیکھیں, مغربی ہمسایہ کو دیکھ لیں, وہاں پر بھی ان کے 37 پروونسز. چیز یہ ہے کہ ہمیں بہرحال گورنرز کو بہتر بنانے کے لیے جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں ان کی تعداد بڑھانا پڑے گی میرے خیال میں. اور سب ذی شعور اس کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. نہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو, وہ میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ جو ایگزسٹنگ ہمارے جو یونٹس ہیں وہ اتنے بڑے ہو گئے ہوئے ہیں کہ دے ہیو بیکم ان مینیجیبل. اس میں ہمیں وہ بڑھانا پڑیں گے. سیاسی جماعتوں کے جو مختلف سیاسی جماعتوں کے منشور ہیں ان میں انہوں نے نئے پروونسز کی بات تو کی ہے, جیسے سادرن پنجاب کی تھی, تو لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس میں اس کو جو ایک کہتے ہیں نا کہ سیاسی رنگ وہ کچھ زیادہ دے دیا گیا ہے. ہمیں اس سے ہٹ کر تھوڑا سا یہ دیکھنا ہوگا, سیاست سے ہٹ کر کے لوگوں کو ان کی ڈور سٹیپ پر ان کے مسائل حل کرنے کے لیے, ان کو انصاف فراہم کرنے کے لیے ہمیں یہ سٹیپ جو ہیں وہ لینے پڑیں گے, نئے یونٹس بنانے پڑیں گے, اور یہ انشور کرنا ہوگا کہ دور دراز علاقوں سے, جس طرح وہ آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ رحیم یار ہاں سے جیسے ایک بندہ چل کے آ کے اس کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ
وہاں پر اس کو لاہور میں آل دا وے نہ آنا پڑے اور پھر پتہ چلے کہ جی وہاں پر سیکرٹری صاحب ہے ہی نہیں ہے یا یہ سب نہیں ہے. لیٹلی وہاں پر سادرن پنجاب میں وہاں پر ان کا سادرن پنجاب کا سیکریٹریٹ بنایا گیا تھا اور وہاں پر غالباً ایک ایڈیشنل آئی جی اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھی وہاں پر متعین کیے گئے تھے. لیکن بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے، ان کو بہت کم جو ہے وہ پاور یا اتھارٹی دی گئی تھی، ڈیلیگیٹ کی گئی تھی، جس سے وہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہاں پر وہ ایٹ دیئر ڈور اسٹیپ جو ہے وہ سالو کر سکیں. یہ اس سے محرومی پیدا ہوتی ہے، جب پارٹیسپیشن نہیں ہوگی تو اس سے محرومی پیدا ہوگی. تو اس محرومی کو دور کرنے کے لیے لازمی طور پر ہمیں جو ہے وہ نئے یونٹس جو ہیں ان کو بنانا پڑے گا، اور وہ یونٹس جو ہیں وہ ان کی جو اساس ہے وہ سیاسی نہ ہو، ان کی اساس جو ہے وہ گڈ گورننس ہو، تاکہ لوگوں کے مسئلے جو ہے نا وہ حل ہوں. سر وہاں تو ہر چیز ہی اب سیاسی ہوئی ہے. مجھے تو لگتا ہے آپ کے آئی جی پنجاب ڈاکٹر صاحب جو ہیں، مطلب آئی جی پنجاب ہیں بٹ ہی از آلسو پارٹ آف دا پالیٹکس. دس از ویری سیڈ سر، اٹس ویری سیڈ. یعنی ایوری تھنگ، آپ کے جرنلسٹ کو دیکھ لیں، دے آر پولرائزڈ، دے ہیو سم بڈی ٹو فیور. مگر کل عدلیہ نے اگر بیان دیا ہے تو آپ کے چند پولیٹیشنز نے اس کو بھی بڑا نیگیٹو لے لیا ہے. وہ اپنے طریقے سے پورٹرے کر رہے ہیں کہ یہ مخصوص نشستوں کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے عوامی ووٹ کے احترام کی، رسپیکٹ ٹو دا ووٹرز، کہ لوگوں نے جو ووٹ دیے اس کے حوالے سے. کیا ہر چیز ہی بکاؤ ہو گئی ہے؟ آپ ابھی پاکستان سے آئے ہیں، ایمانداری سے بتائیں مجھے، کیا ہر چیز ہی بک گئی ہے وہاں پہ؟ یہ بڑا ایک میرا خیال ہے کہ آپ نے جو ہے وہ انآنسریبل بھی ہے اور ایک دکھتی رہ گیا ہے. یہ اس میں بڑے مسائل ہیں، اس میں کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے. وہ جب سسٹم پورے کا پورا جو ہے نا ہمارا، اس میں جس طرح پہلے میں نے بات کی تھی، وہ اس میں سارے جتنے بھی اس کے اس سسٹم کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ایلیمنٹس ہیں اس کو بنانے میں، وہ سارے کے سارے ہی اس وقت وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ان میں خرابی آ گئی ہے. تو وہ پھر خرابی سب اداروں میں بھی دار آئی ہے. سچی بات ہے کہ وہ اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں رہی ہے، بلکہ جس ادارے میں کوئی وہ ایکسیپشن ہوگا وہ ایک اٹ ول بی ون آڈ آؤٹ میرے خیال میں، جس طرح کہنا چاہیے کہ وہ سارے کا سارا اس خرابی کے اندر جو ہیں وہ رنگے گئے ہیں. آپ آئی جی پنجاب کی بات کر رہے تھے، میں اس پہ ان کا کیا پولیٹیکل رول ہے یا کس طرح ہے میں اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہوں گا، کیونکہ میں اس وقت وہاں پر نہیں ہوں کہ میں کچھ بات کر سکوں. لیکن ان کے کچھ اقدامات جو ہیں میرا خیال ہے کہ وہ بڑے اچھے ہیں. پولیس کو انہوں نے کافی حد تک کے جھوٹ بولنے والا آدمی، انتہائی جھوٹا اور کرپٹ آدمی. کوئی کام آپ کا جو ہے وہ نہیں سر، میرا کوئی کام یا آپ کے کسی جاننے والے کا یا کوشش کر میرا کوئی. دیکھیے سر، میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ اگر FIA becomes the part of a wrong system, I am against that FIA. اگر ISI میں abduction کرتے ہیں I am against that system. یعنی آپ اس کا مطلب ہے تو جبر کا استعمال کر رہے ہیں نا، آپ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو مجبور کرنے کے بعد اگر یہ کر رہے ہیں تو دیٹس ایبسلیوٹلی رانگ. نہیں تو آپ کے خیال میں کیا ہے اس وقت پاکستان میں جو معاشرہ ہے اوور آل آپ دیکھیے نا، وہ اس وقت جو آپ وہ گھٹن کی بات کر رہی تھیں، وہ گھٹن، وہ جبر، وہ ساری چیزیں وہ نہیں ہیں. وہ پورا ایک معاشرہ اس کی زد میں آیا ہوا ہے. Sir, is there anybody who can bring the change? I am just looking forward for the person who can bring the change. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن چیز یہ ہے کہ وہ ایک اب آپ دیکھیے جو ایک کسی زمانے میں ایک ادب تخلیق ہوا کرتا تھا جسے مزاحمتی ادب کہا جاتا تھا پاکستان میں، مارشل لا کے دور میں بھی تخلیق ہوتا، وہ ایسا ختم ہوا ہے کہ اب اس میں ایک تخلیقی ہنر لوگوں کا بالکل ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا تخلیقی ہنر بھی ختم ہو رہا ہے، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو رہی ہے، اور جو میجارٹی اگر کوئی چیز غلط بھی ہو تو میجارٹی اس کو
جسے کہتے ہیں نا کہ لوگوں کی ایک ول کے خلاف ان کے اوپر پھر آپ نفسہ کرنا چاہتے ہیں, وحشی بننے پہ مجبور کر رہے ہیں. تو آپ کا معاشرہ میرے خیال میں مور اور لیس تقریباً اسی طرف جا رہا ہے. میں معذرت سے عرض کروں گا اسی طرف جا رہا ہے. میرا کنسرن یہ ہے کہ پولیٹیشین اپنے رائٹ کے لیے سبسڈیز بھی لے سکتا ہے, تنخواہ بھی بڑھا سکتا ہے, اب بھی عیش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, مگر ڈیوائڈ اینڈ رول انہوں نے برطانیہ والوں سے بڑا خوبصورت انداز میں سیکھا, اور جتنے برے طریقے سے انہوں نے پاکستان کو ڈیوائڈ اینڈ رول کر رہے ہیں, دیٹ از ایبسلیوٹلی رانگ. بہت سے لوگ اس وقت یہ سمجھیں گے کہ شاید میں میں اس نوجوان 67% یوتھ کے ساتھ ہوں. اگر آپ کے یوتھ کو, آپ اپنے بچوں کو دیکھ لیجئے گا جتنے نارتھ امریکہ میں بیٹھے ہیں, نہ مانے آپ اپنے بچے کی بات, دوسرے دن آپ کا بچہ باہر کھڑا کر دے گا آپ کو. اور یہ کسی نے, بڑے بوڑھے نے کہا تھا کہ جب اولاد جوان ہو جائے اور آپ کے بیٹے کا جوتا آپ کے جوتے کے برابر ہو جائے تو ماں باپ تھوڑا جھک جایا کرتے ہوتے ہیں. آپ کے بڑے بڑے افسر ادھر سے نکلتے ہیں اس ادارے میں چلے جاتے ہیں, اس ادارے سے نکلتے ہیں اس ادارے میں چلے جاتے ہیں. آپ نوجوان کو تو پوزیشن ہی نہیں دے رہے. برین ڈرین آپ کے ملک میں. یہ ریفارم لانے والا کون ہے؟ کیا جنرل صاحب لے کے آئیں گے؟ کیا ISI وہ چینج لے کے آئے گی؟ کیا چینج پرائم منسٹر لے کے آئے گا؟ کہ پرائم منسٹر بیچارے کے پاس تو اپنے پاس اختیار نہیں ہے, کیونکہ وہ 9 پارٹیاں مل کے حکومت چلا رہی ہیں. تو ہاؤ وڈ تھنگز ورک؟ آپ نے یہ بالکل صحیح بات کی, میں اسی کی طرف آ رہا تھا. ایک ایشو جو ہے جس کو ابھی آپ نے اس کو چھیڑا بھی, یہ جو ینگسٹرز کا ہے ہمارا. میں نے جس طرح پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی کہ ہماری جو روایتی تعلیم ہے نا اسے ہمیں ختم کرنا پڑے گا. جو بابو بنانے والی اور ڈیسک پہ بیٹھ کر کام کرنے والوں کی, ہمیں اسکل کی طرف آنا پڑے گا, کیونکہ دنیا میں ڈیمانڈ اسکل ورکرز کی ہی ہے. ہمارا اب بدقسمتی جو ہے نا وہ سب سے بڑی اس وقت جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیلنٹ ہے اس کی برین ڈین ہو رہی ہے اور تیزی سے ہو رہی ہے. پڑھے لکھے نوجوان وہاں سے نکل رہے ہیں, نوکریاں دستیاب نہیں ہیں, یا اگر نوکریاں ہیں تو وہ ان کی تعلیمی یا جو ان کا لیول ہے ایک ذہنی اس کے معیار کے مطابق وہ نوکریاں ان کو نہیں مل رہی ہیں. اور آف کورس وہ پھر وہ جو اچھی جگہیں جہاں پر ان کو ملتی ہے وہ وہاں پر وہ چلے جاتے ہیں. اس کا نقصان شاید آپ کو 2 4 6 مہینے میں وہ نظر نہ آئے, لیکن دا لانگ رن بہت بڑا نقصان ہوگا ہمارے ملک کے لیے. اور اس برین ڈرین کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے ہی, جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ تخلیقی صلاحیتیں, ویسے ہی ان کو ایک تو یہاں پر وہ ان کو پنپنے کا موقع بھی نہیں مل رہا ہے, اور دوسرے اس قسم کی ماحول بھی نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ اپنا پوری صلاحیتیں جو ہیں وہ ظاہر کر سکیں نوجوان. تو باقی جو رہ جائیں گے وہ بالکل جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ مرے ہوئے رہ جائیں گے. میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا, مرے ہوئے لوگ رہ جائیں گے. 0 is equal to 0. سر, آپ نے گورننس کے بارے میں بات کی, اینڈ گورننس کو بہتر کرنے کے لیے ایڈمنسٹریشن بڑھانی پڑے گی. ایڈمنسٹریشن کو بڑھانے کے لیے پاکستان میں پیسے چارج کیے جاتے ہیں. فرح گوگی بھی اسی اسکیم کا حصہ تھی, بشرا بی بی بھی اسی, عمران خان نے اپنا گھر بھی ڈونیٹ کیا ہوا. میں آج بھی یہ کہتی ہوں, میں کل بھی کہوں گی, میں پرسوں بھی یہ بات کہوں گی. مگر پوزیشن دینے کے لیے آپ اگر ایڈمنسٹریشن کو بڑھاتے ہیں تو آپ کوئی بھی چاہے اعلیٰ افسر رکھتے ہیں تو کروڑوں کے حساب سے تو یہ جو پولیٹیشین ہے یہ پیسے لیتا ہے. ایک چھوٹا سا کلپ سر آپ کو دکھانا چاہتی ہوں. FIA کے یہ ڈائریکٹر جنرل FIA بھی رہے ہیں. پاکستان میں انصاف کا فقدان 770 کا حصہ ہوا کرتے ہوتے ہیں کرنل انعام. پاکستان میں کسی کی جائیداد کے اوپر, یعنی اب وہاں چور کا, ڈاکو کا رول ہے. پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے, حالانکہ حق میں وقت کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو وہ پرسنلی لوگوں کو لائن اپ کرنے کے بعد چیزوں کو ریکٹیفائی کرے. اس سے ایک ویڈیو کو دیکھیے گا اور پھر اسی کا انالیسز لوں گی, جناب سر سے میں لوں گی. آپ نے بہت بڑی پوزیشن کے اوپر کام کیا, لیٹس سی واٹ ہی سیز. آپ بھی دیکھیے اس کو.
यहाँ पिंडी में एक हाउसिंग सोसाइटी है, एक साहब ने घर खरीदा और उस घर में रहने लग गए। खरीदने के बाद उनके नाम पे ट्रांसफर हो गई, उनको पास मिल गया, सोसाइटी ने एडमिट कर लिया कि यू आर दी बोनाफाइड, वो कई महीनों से वहां रह रहे। अब इस दौरान किसी आदमी ने, जिस बंदे ने घर बेचा था ना, उसको उसने अगवा करवाया किसी के साथ मिलकर, उसे जबरदस्ती कोई स्टाम्प और कुछ कागज लिखवा ली और लाकर उसने उस सोसाइटी की इंतजामियों को कहा कि ये घर हमें खाली करा दें, वी आर दी ओनर। उन्होंने कहा वो भी खाली करा दे, वो सारे मिले हुए थे। उन्होंने क्या किया, उस घर के पैर ताला लगाया और 2 गार्ड खड़े कर दिए कि अंदर से किसी को नहीं निकलने देना। पहले उनको कहा गया कि घर खाली करें, उसने कहा भाई मैं ओनर हूँ, रह रहा हूँ, मैंने खरीदा हुआ और ये आपने मुझे पास दिया हुआ, ये मेरे घर के डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ जी। उन्हें कहा नहीं हमें नहीं पता, बस आप घर खाली करें, ऊपर से हमें ऑर्डर है। उसने नहीं किया तो उन्हें ताला बाहर से लगाया और बंदे खड़े कर दिए। घर के 12 अफराद पर डिटेन इनसाइड। उसमें वो जो ओनर है जिसने घर खरीदा, उसका एक कजन भी अंदर है, बेनोई उसका, वो सीरियसली बीमार है, उसका इलाज जारी है हॉस्पिटल में। वो बार बार उसे कह रहा है यार उसकी हालत ठीक नहीं है, मैंने हॉस्पिटल ले जाना, उसको भी नहीं ले जाने दिया गया। नतीजा चौथे दिन उसके अंदर डेथ वाकया हो गई घर के अंदर। फिर उन्होंने गेट खोला, डेड बॉडी निकाली गई, तदफीन के लिए ले गया। वो गाँव चले गए बेचारे, गाँव से वापस आए तो फिर गार्ड बैठे हुए थे घर पे, फिर कब्जा था। और उसके बाद उस बंदे ने हाई कोर्ट में रिट दायर की और हाई कोर्ट के जज साहब ने उस केस को सुना। ये किस तरह मुजरिमाना फेल हुआ कि आपने बंदा अंदर ही मार दिया। विद इन 7 डेज इसका जवाब जमा करा, लेकिन 7 डेज से पहले जज साहब की यहाँ से पिंडी से पोस्टिंग हो गई और उसके बाद वहां से हमें मैसेज मिल गया केस इज कैंसल्ड बाय ऑर्डर। जुलाई का वाकया, इस साल का सितंबर भी गुजरने वाला है। जस्टिस आलिया के नोटिस में भी गया, मगर जस्टिस आलिया ने कहा कि स्टाफ की शॉर्टेज है। इसका मकसद ये है कि आपके मुल्क में जो वो कहते हैं ना जेड़ा लुच्चा हुई उच्चा, ठीक है, सो पावर का हथकंडा। और आप सोचिएगा कि जो महज़ब मुआशरे होते हैं कि अगर किसी की डेथ करवा दी, आपने उसको अंदर एब्डक्ट करके रखा हुआ है, अंदर उसको आपने बंद करके रखा हुआ है, तो इसका तो पर्चा ही बहुत बड़ा, जो उस सोसाइटी के मुलाजमीन या पुलिस के अफसर जो बाहर खड़े हैं उन पे तो पर्चा ही इसका एक बंदे को मारने का बन जाता है कि आपने उसको फर्स्ट एड भी ना लेने दी। दिस इज़ व्हाट द निज़ाम इज़। जो ज़रूरतमंद है वो अपने मरे हुए की FIR नहीं दर्ज कर सकता, तो वेयर इज़ द प्रॉब्लम? हु इज़ गोना टेक द इनिशिएटिव टू रेक्टिफाई ऑल दीज थिंग्स? ये देखिए, ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो अभी आपने करण इनाम साहब झूठ नहीं बोलते। मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये आदमी, मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है इस इंसान की। ये विदाउट फीस भी लोगों के लिए केसेस लड़ते हैं। इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को तब छोड़ा था जब इनको उसने कहा था, वो जो उठाए गए लोग थे उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं को अपने करते हैं ना, मेरा ख्याल है। जी 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 जी। और ईमानदारी से बेशुमार लोगों के लिए ये आदमी लड़ रहा है विदाउट एनी फीस। क्या फरमाइए? ये इंसिडेंट को, ये कब का है? ये सर ये जुलाई अगस्त और ये सितंबर, 2.5 महीने। मेरा ख्याल है कि अगर तो ये उसमें इनकी वो कहते हैं पंजाब की जुरिस्डिक्शन में हुआ, पिंडी में हुआ ना, मगर जस्टिस आलिया को जब लेटर लिखा तो जस्टिस आलिया ने ये कहा है कि हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, हमारे पास जजीज ही नहीं है, तो ये केस था। क्योंकि वो पार्टी जिसने स्टाम्प पे साइन लिया, दे आर सो स्ट्रॉन्ग कि एवरीबडी इज इन देयर कंट्रोल। सो ये जो भत्ता सिस्टम है जिसमें पैसा दे के सिफारिश करके आप हर आदमी को ख़रीदार कर लेते हैं, या वो जनरल का रिश्तेदार है या वो आपके किसी ताकतवर पॉलिटिशियन का वाकफ़कार है या दोस्त है, तो दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग। आपके जनाब सनाउल्लाह साहब जो फैसलाबाद से हमारे मिनिस्टर भी रहे हैं, उनकी भी फेम यही है कि वो भी इसी तरह से जगहों के कब्ज़े ही हासिल किया करते थे। और मेरे ख्याल इसमें IG पंजाब को भी नोटिस लेना चाहिए। और जिस तरह आपने बताया, उसने पिया हुआ है, लस्सी पी हुई है, लस्सी पी के गाड़ी लस्सी पी के सोया हुआ है, लस्सी पेड़े वाली डॉक्टर साहब ने। हम इस सिलसिले में कोर्ट को भी जो है वो नोटिस लेना चाहिए। और इसमें मेरा ख्याल है कि अगर जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जुडिशियल इंक्वायरी इसमें हो। सर केस ही नहीं लगने दे रहे, क्योंकि इसकी बैकग्राउंड का मुझे इल्म नहीं है, मैं ज़्यादा। एनीवेज, मैं सर आपको मुझे ये बताइएगा क्या चीज़ माने है गवर्नेंस बेहतर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ाना पड़ेगी, और अगर आप अपने प्रोविंसेस ज़्यादा कर देते हैं तो फिर तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगी। तो यू वर एट सच अ मतलब मेन पोजीशन, डायरेक्टर जनरल FIA, डिड यू एवर टेबल दीज
something for the reforms or for the changes? جی میں اس میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے کچھ ایسی جگہوں پر جہاں پہلے ایف آئی اے کی ایگزسٹنس نہیں تھی, آفیسر نہیں تھے, تو وہاں پر اپنے ڈے آفیسز قائم کیے تھے کیونکہ وہاں پر ضرورت تھی ان آفیسز کی, لوگوں کے مسائل تھے. تو یہ ضروری نہیں ہوا کرتا تھا کہ یہ ہمیں نئے بندوں کو بھرتی کرنا پڑا ہے, بلکہ جو ایگزسٹنگ ہمارا سٹاف ہوا کرتا تھا ہم اس سے بھی کام لے لیتے تھے. تو بائی روٹیشن جو ہے وہ ان کو وہاں پر بھیجا جا سکتا ہے, وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن اس میں جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی کہ وہاں کے لوکلز کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ اگر ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اگر وہاں کے رہنے والوں کو ہی ان ڈپارٹمنٹس میں بھرتی کیا جائے جو میرٹ پہ آتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ اس میں زیادہ بہتر ہوگا. اتنا لمبا چوڑا سٹاف نہ رکھیں, لیکن یہ ہے کہ جو بیسک سٹاف ہو, جو جسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی کم سے کم ضروریات پوری کر سکتا ہو, وہ تو اس کو رکھنے میں کوئی اتنے زیادہ جو ہے وہ اخراجات انوالو اس میں نہیں ہوں گے میرے خیال کے مطابق. یہ اسی طرح دوسرے محکموں کے لیے جو ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ سر, مجھے بہت پیار بھی آ رہا ہے سر کے اوپر, محمد انور ویرک کے اوپر. وہ کہتے ہیں نا کہ وہاں جو لوگ نوکری کر رہے ہیں وہ بھی بیچارے اپنی نوکری بچانے کے مسئلے میں ہیں, اور وہ جو ریٹائر ہو گئے ہیں یا تو ان کی پینشن روک لی جاتی ہے یا ان کے بینیفٹس روک لیے جاتے ہیں. تو یہ تو سر غلامی کی زندگی ہے, انتہائی غلامی کی زندگی. اور میں آپ کو کہتی ہوں, میں ہمیشہ سے پچھلے 2 سال سے میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جب بہت سکوت ہوتا ہے نا تو وہ بہت بڑے طوفان کی علامت ہوتی ہے. جب سمندر ایک دم سے پرسکون ہوتا ہے تو وہ بہت بڑے طوفان کی علامت ہوتی ہے. اور پھر جب آتش فشاں پھٹتے ہیں تو وہ بہت برے طریقے سے پھٹتے ہیں. اور خاص طور پہ وہ قوم جس کو تعلیم سے, شعور سے دور رکھا گیا, جس کے نوجوان کو نوکری نہیں مل رہی, تو وہ نوجوان تو سر وحشیوں سے بدتر طریقے سے ٹکڑے کر کے کھا جائے گا ان لوگوں کے. یہ آپ نے سمرائز کر دیا بس ساری چیزوں کو, اس کے علاوہ تو کچھ بولنے کی. کس کے کان تک پہنچاؤں؟ جو با اثر لوگ ہیں they don't care, اور انہی میں سے ہی 4 بندے کل کو اٹھ کے کتاب لکھ دیں گے. صحیح کہا آپ نے کچھ نہیں کہنا, ہم آپ بہت ریٹائرمنٹ کے بعد جتنا ہمارا, میں نے وہ پہلے بھی آپ سے جو آف دی ریکارڈ آپ سے بات ہو رہی تھی کہ کنٹریبیوشن ہی ہے نا, تھوڑی بہت جو کر سکتے ہیں, جو اس وقت سروس میں ہیں وہ زیادہ کنٹریبیوٹ کریں حالات کو بہتر بنانے کے لیے. جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں وہ بتائیں ان کو, اور وہ پھر ان کا کنٹریبیوشن ہوگا. سر آئی پی پیز جب بنے, یا بہت سے لوگ جو ریٹائر ہوئے آرمی کے فوجی بھی ہیں بتیرے, اور بتیرے اور بیوروکریٹ بھی ہیں, بتیرے اور ڈپارٹمنٹ ہیں, جنہوں نے یہ کہا کہ یا پاکستان کے کانٹریکٹس جنہوں نے لیے, انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ پیسہ جو ہے نا اتنے % آپ امریکن ڈالر میں باہر دیں گے. بہت سے لوگوں نے ریٹائرمنٹ لی, انہوں نے کہا جی ہم پاکستانی روپے میں ریٹائرمنٹ. یعنی آپ اتنی بڑی بڑی پوزیشن تک آپ نے حکومت کی اس ملک کے غریب لوگوں کے اوپر, ان لوگوں کے اوپر, اور جب آپ ریٹائر ہوئے تو آپ کو پینشن بھی چاہیے امریکن ڈالر میں, اور آپ کو ابراڈ پینشن کے پیسے اور گورنمنٹ آف پاکستان دے رہی ہے. آپ نے پینشن روپوں میں لینے کی حامی بھری کہ آپ نے بھی امریکن ڈالر میں لی؟ نہیں میں تو ہاں بالکل, میں تو نو یو آر آلویز ویلکم. میں تو روپے میں لیتا ہوں, اور روپے میں چونکہ وہ اس کی ویلیو ہی بالکل کم ہو گئی ہے, تو آپ کہہ سکتی ہیں وہ میری پینشن جو ہے وہ آدھی سے بھی کم رہ گئی ہے. جس بینک میں پاکستان میں آتی ہے لاہور میں, اس سے میں وہ ڈرا کرتا ہوں, لیکن وہ جو جسے کہتے ہیں اس کی جو ویلیو ہے وہ 50% لیس ہو گئی ہے. ویری سیڈ, ویری سیڈ. میں بڑے دکھی دل کے ساتھ پاکستان کے لیے کسی نہ کسی کو, ڈو یو تھنک کہ آپ کو فیوچر میں کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے؟ کیونکہ عمران خان کے دور میں بیوروکریسی نے عمران خان کی گورنمنٹ کو بالکل, کچھ ان کی اپنی غلطیاں دی, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی, کچھ اسی بندے اپنے گرد غلط کٹھے کر لے, کچھ اسی کسی دی سنی نہ, ٹھیک ہے, کچھ اسی جذباتی بھی ہو گئے, تو کچھ بیوروکریسی نے بالکل ساتھ ہی نہ دیتا.
ਜੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ اور وزیر بھی انہوں نے اپنے. تو آپ کو کوئی ہوپ لگتی ہے؟ ہوپ سے تو سلسلہ چلتا ہے سارا, ہوپ رکھنی چاہیے, لیکن جو آج کل کا جو وہاں پر جسے کہتے ہیں نا اب جو سٹف ہے, اویلیبل سٹف ہے, اس سے ہوپ رکھنا میرے خیال کے مطابق جو ہے نا وہ پھر ہوپ نہ رکھنے کے مطابق مترادف ہی ہے میرے خیال میں. بہت کوشش کرنی پڑے گی, بہت کوشش کرنی پڑے گی, لیکن اس میں ہر ایک انڈیویجول کو خود اپنا جائزہ لے کر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا, تب جا کر یہ معاشرہ ٹھیک ہوگا. بہت شکریہ, بہت شکریہ سر آپ کا. اور جناب محمد انور ورک صاحب ڈائریکٹر جنرل FIA پاکستان رہے. آپ کی ریٹائرمنٹ سر کس سال میں ہوئی تھی؟ میری ریٹائرمنٹ جی 2016 میں, 8 years ago. 2016 میں ہوئی تھی. بہت شکریہ سر. آپ اپنا کوئی اور پیغام دیں گے کہ سرائیکی صوبہ بننے کی ایک ہوپ نظر آ رہی تھی, وہ کیوں کھٹائی میں پڑ گیا؟ میں نے وہ جس طرح پہلے گزارش کی تھی کہ جب معاملات کے اوپر وہ ایک سیاسی غلاف چڑھا دیا جاتا ہے نا, تو وہ اس کا یہی انجام ہوتا ہے. وہ اس کو اگر وہ انتظامی طور پر بناتے تو وہ بہت زیادہ اچھا ہونا تھا, لیکن جب سیاسی ان کو یہ پتہ ہو کہ یہاں پر کرنے کا جو ہے وہ اگر صوبہ بنایا جاتا ہے تو سندھ میں بھی مسئلہ ہوگا ہمارے لیے, وہاں پر بھی پھر ایک بنانا پڑے گا, اور پھر ہماری سیٹس جو ہیں ان کا بھی مسئلہ ہو جائے گا, تو وہ پھر اس طرح معاملات جو ہیں وہ کھٹائی میں پڑتے چلے جاتے ہیں, وہ پھر کبھی بھی حل نہیں ہوتے فائنلی. یہ اس کی وجہ سے میرے خیال میں یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے. لیکن جلد یا بدیر ان کو یہ کرنا پڑے گا زیادہ صوبوں والا. اس کے علاوہ کوئی حل گورننس کو اچھا کرنے کے لیے جو ہے نا پبلک پارٹیسپیشن کو بڑھانے کے لیے اور کوئی حل میرے خیال میں نظر نہیں آتا. بہت شکریہ سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں اس کو کنکلوڈ کروں گی. دیکھیے صاحب, میں آپ تمام کو کہتی ہوں, آپ بھی کہیں گے کہ اٹس ناٹ ادھوری نالج. میں ریفرنس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. جیسے جنرل فیض چشتی کی کتاب جس کو مجھے پڑھنے کا موقع ملا, پاکستان میں بعض اوقات بڑی اہم پوزیشنز کے اوپر بھی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی کہانیوں کو افسانوی انداز دے دیا کرتے ہیں. میں ایک پیراگراف لیتی ہوں. ایز وہ کہتے ہیں آئی وینٹ ٹو ریسرچ وار گیمنگ ڈپارٹمنٹ, منسٹری آف ڈیفینس میں انہوں نے وزٹ کیا. وہاں ڈاکٹر قریشی جو ریسرچ آفیسر لگے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ چھم اور جوڑیاں کا آپ کو پتہ ہی ہے وار کا جو حصہ تھا 1965 کا, تو کہتے کیونکہ چھم اور جوڑیاں کی میری سامنے تمام کی تمام حقیقت میرے سامنے تھی, تو میں نے وہ وار اینڈ گیمنگ کا میں نے کہا اچھا ذرا آپ مجھے سنائیں. اب وہ کہتے جب میں نے وہ پورا کا پورا وار اینڈ گیمنگ کا دیکھا تو I quickly realized that data fed into the war game on behalf of the attacking battalions and brigade was entirely wrong. انہوں نے سارا کا سارا ایک فرضی کہانی سی بنا کے کر دی تھی, کیونکہ انہوں نے گراؤنڈ فیکٹس were total different. پاکستان میں صوبے بنانے کی اگر بات کرتے ہیں, اور اگر آپ بلوچستان کے صوبے کو جب میں آج دیکھتی ہوں, اور کل کرو کو آپ دیکھیے گا KPK کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے. پنجاب سے ساری کی ساری ریپرزنٹیشن آ رہی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے, سندھ کی طرف سے ساری کی ساری ریپرزنٹیشن آ رہی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. MQM کو آپ پلڑے برابر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسی کتاب کا میں حوالہ آپ کو دینا چاہتی ہوں. جب ویسٹ اینڈ ایسٹ پاکستان تھا تو فیض چشتی کہتے ہیں کہ میں نے مشورے دیے, یہ 6 چیزیں تھیں کہ بہت ساری چیزیں یا انڈسٹری ایسی تھی جو کہ ویسٹ پاکستان میں تھی. دے نیور پرووائڈیڈ دوز فیسلٹیز ٹو ایسٹ پاکستان. حالانکہ ایسٹ پاکستان کی پاپولیشن بھی زیادہ تھی, دے ور مور ایجوکیٹڈ, دے ور فائنر پیپل, مگر مغرب نے اپنی تسلط کو قائم رکھنا چاہا. دا پاکستان ملٹری اکیڈمی واز ان ویسٹ پاکستان ویئر ایز دا بلک آف دی پاپولیشن واز ان دا ایسٹ پاکستان. دا ایسٹ وانٹیڈ ٹریننگ فیسلٹیز آف اٹس اون. اگر وہ چاہتے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ ایک ملٹری اکیڈمی ویسٹ پاکستان میں بھی بنا دیتے. سیم وے آپ کریں نا کور بلوچستان کو, میرے ملک کا صوبہ ہے. ایسٹ پاکستان واز موسٹلی equipped with the Chinese weapons. یہ بات غور کرنے کی ہے. ایسٹ پاکستان واز موسٹلی equipped with the Chinese weapons. For their training they had to come to infantry school in Quetta. ان کے پاس ایک انفینٹری اسکول بھی نہیں تھا.
آپ نے ویسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان میں ایک انفینٹری اسکول ہی بنوا دیتے. پاپولیشن کتنی زیادہ تھی. It was recommended that an infantry school was wing of Chinese weapons opened in East Pakistan. مگر نہیں جی نہیں کھولا. اگلی بات پہ آ جائے. Jungle and riverine warfare were the specialities of the East Pakistan. There was no comparative rivers of jungles in West Pakistan. So it would be beneficial to have jungle and riverine warfare school started in East Pakistan. اچھا وہ چیزیں وہاں کی تھیں. پانی زیادہ تھا, جنگل زیادہ تھے, ریور زیادہ تھے. ویسٹ پاکستان میں نہیں تھی, مگر اس کی ٹریننگ کے لیے بھی ان کو ویسٹ پاکستان آنا پڑتا تھا. ان کو کہیں بھی انہوں نے وہ طاقت فراہم نہیں کی تھی. اگلی پہ آئیے گا. ان دا فیلڈ آف ڈیفینس پروڈکشن فیسلٹیز لائک دوز اویلیبل ایٹ دا پاکستان آرڈیننس فیکٹری, دے نیور ہیڈ اینی انسٹیٹیوشن لائک آرڈیننس فیکٹری in East Pakistan. Exactly they are doing same with the Balochistan, they are doing exactly same in KPK. سندھ میں وڈیرے ہیں وہ بھی حکومت کر رہے ہیں, پنجاب کے وڈیرے ہیں وہ بھی حکومت کر رہے ہیں, مگر ان دو صوبوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اگر ان کے کبھی لیڈرز آئے, جیسے کاکڑ صاحب جیسے آئے, اس سے پہلے بھی ایک جنرل کاکڑ بھی آئے تھے, they were compromised, they did compromise. ایک اور ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا کمپیریزن. There were very few air defense units in East Pakistan. There was a need to create some more and send some from the west. آپ نے کہیں بھی اس کو equal right نہیں دیا تھا. آبادی حالانکہ وہاں کی زیادہ تھی. The concept of having one logistic area headquarter. جناب وہ جو ہمارے وڈیرے تھے وہ کہتے تھے one logistic area that is West Pakistan, اور West Pakistan will provide everything to East Pakistan. بھٹو صاحب کی ایک بات کو تو آپ سب نے ہائی لائٹ کیا ہوا, ادھر تم ادھر ہم, تو ادھر ہم کے بیچ میں تمام کی تمام فیسلٹیز تو ادھر رکھی ہوئی تھی. اور آج آپ ویسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان کا تو معاملہ ہوا ٹھپ. ایسٹ پاکستان والے تو آج بھی قائد اعظم کو فالو کر رہے ہیں, مگر ویسٹ پاکستان والے کہاں سوئے ہیں. آپ میں امیر لوگ ہیں جو حکومت کرنا چاہتے ہیں, مراعات لینا چاہتے ہیں, غریب آدمی یہ پس رہا ہے, اور اگر یہ غریب آدمی اسی طرح پستا رہا تو پھر نتائج آپ کے سامنے ہے. somebody has to wake up. جناب سر آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. میں احسان مند ہوں آپ کی, اور طارق آپ کا بہت شکریہ, آپ کے بھائی صاحب کا بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کرتی چلی. آپ کی ترقی تھی اور کہتے ہیں کہ جو اوپر کے ادارے والے ہیں انہوں نے ان کے بھائی کو کال کیا اور انہوں نے کہا جی فلانے بندے آپ ہی سنا دیجئے اگر سنا دیں. کوئی نہیں. انہوں نے ان کے بھائی کو کال کیا تو کسی بندے نے کہا کہ جی ساڈا بندہ بھرتی کرانا ہے. انہوں نے کہا جی وہ میری گل نہیں مانتا, میں کتے, ان کو نہیں پتا تھا کون ہے. یہ ایک مطلب ایک لحاظ سے میرا خیال ہے چیک ویک تو کرتے ہیں, مگر پھر ظاہر ہے ان کی انٹیگریٹی کا پتہ چلا اور الٹیمیٹلی ہی گاٹ دا پوزیشن. سر تھینک یو ویری مچ جناب انور ورک صاحب. انشاءاللہ اسٹے ٹیونڈ, ول بی